الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں اور اسے حرمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے اور ماہ رجب کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خاص کیا ہے اور اسے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ رب العالمین کی کتاب میں 12 ہیں، اسی دن سے جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی درست اور سیدھا دین ہے، سو اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ قبیلہ مضر کا مہینہ ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ اسے حرمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے۔ مفسر قرآن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جنگ کی حرمت اور حرمت کی زیادتی کی وجہ سے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، حرمت والا مہینہ بنایا گیا ہے۔ اس تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں کہ گناہ میں واقع ہو کر انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور یہ تمام مہینوں میں منع ہے، لیکن شہر حرام میں گناہوں سے بچنے کی اشد تاکید آئی۔ یاد رکھیں کہ حرمت والے مہینوں میں گناہ عام مہینوں کی گناہ کی بنسبت اشد اور سخت ہے۔ اسی طریقے سے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شہر حرام میں گناہ عام مہینے کی گناہ سے زیادہ ہے، جبکہ ظلم ہر حال میں بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے حکم سے جب چاہتا ہے بڑا بنا دیتا ہے۔ معزز ناظرین، ان مہینوں کی تعظیم کریں کیونکہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو تعظیماً اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے ان مہینوں میں بچیں۔ ویسے گناہوں سے بچنا انسان کو ہمیشہ ہر وقت چاہیے، لیکن ان مہینوں کی عظمت اور گناہوں میں زیادتی اور سختی کی وجہ سے خصوصاً ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں رجب کی کیا فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رجب کی صرف یہی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں لڑائی اور قتال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ماہ رجب کی، رجب مہینے کی کوئی اور خصوصیت بیان نہیں ہوئی، نہ تو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کے اندر اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی کوئی خاص فضیلت آئی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر نہ ہونے کے باوجود اس مہینے کو بابرکت مانا جاتا ہے اور من گڑھت رسموں اور عبادت کے لیے خاص کیا جاتا ہے، جن کو کرنے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں بلکہ ممانعت ہے۔ ان رسموں اور عبادتوں کو مسلمان میں داخل کرنے کے لیے جھوٹی احادیثیں بنائی گئیں تاکہ مسلمان
ان کو اپنے دین اسلام کا حصہ سمجھ کر اپنا لیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خاص کرم ہے کہ ہمیشہ اس نے ایسے عالم رکھے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھیلائے جانے والے جھوٹ کو امت پر ظاہر کرتے رہے تاکہ امت دھوکے کا شکار نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اور اندھی تقلید کی وجہ سے امت کی اکثریت اللہ کی اس خاص مہربانی کا فائدہ نہیں اٹھا پاتی۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ ماہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے جو من گڑھت اور ضعیف حدیثیں ہیں انشاءاللہ تفصیل سے ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔